اللہ دی اور رسول دی محبت ہوئے، ایمان دی دولت ہوئے، نبی علیہ السلام دی تعظیم ہوئے، نبی علیہ السلام دے غلاماں دا پیار ہوئے، دل دے اندر فرمایا کدورت نہ ہوئے، حسد نہ ہوئے، دنیا دی بھلائی سوچے، فرمایا قلب سلیم ہے، جدی اندر منافقت بری ہوئے، منافقت سلیم نہیں آئے، قیامت والے جارے قلب سلیم کام آئے گا، سلامتی والا جدی اندر خطرات شکوک و شبہات نہ ہون، بلکہ ہر کسی نو مثبت نظر ملے گا۔ کیوں اسی ہون ہر کسی نو نیگیٹو نظر نہ ملے، جنوں عربی دی بدگمانی کہتے ہیں، بدگمانی اچھی نہیں، اس نے سن اور ہر کسی کو اپنے آپ کو چنگا سمجھو۔ آج ہر شخص اس دور میں لگا بھی ہے، کوئی آتا افسوس آتا افسوس، اصلا مال و دولت کو عزت سمجھ رہے یہ ساری بڑی بڑی غلطی ہے۔ مال کی اولاد بالکل مال کی اولاد نے اصلا عزت سمجھ بیٹھے ہیں، اصلا منزل سمجھ بیٹھے ہیں کہ جد کو اولاد بھی ہوئے تے مال بھی ہوئے وہاں بس زمانے کا موظف ہی ہے، جبکہ ایک کنسپٹ ایک تصور غلط ہے۔ اسلام نے مال کی اولاد کو عزت دار نہیں کیا، بلکہ مال کی اولاد ضرورت ہے دنیا ضرورت نہیں کاکا، ضرورت ہوتی ہے، منزل نہیں ہوتی۔ مثلا تھی اپنے 252 چاپی چوں موٹر سائیکل دے چلو دے فیصلہ آباد جانا ہوئے تے منزل کیڑی بنے گی بولو؟ فیصلہ آباد، تے موٹر سائیکل تہاڈی ضرورت ہے، منزل نہیں، یہ تہاڈی ضرورت ہے، تے ضرورت ہے خاطر رکھو، منزل نہ بناؤ۔ مال اولاد یہ دنیا کی ضرورت ہے، لوڑ ہے، لیکن اساں اینو منزل سمجھ بیٹھے ہیں۔ مال و دولت اولاد عزت کا معیار نہیں۔ اگر مال کی اولاد عزت کا معیار ہو، یہ کنسپٹ بھی غلط ہے۔ ہر شخص کوئی پڑھ رہا ہے، ڈگریاں کر رہا ہے، اس نبی نہ کر رہا ہے کہ پڑھ لوا تو پھر نوکری کیسے کرنی ہے کہ دولت کیسے کمانی ہے، اور کاکا علم کا دن مزاج نہیں دیتا ہے، پڑھ کے میرے بھی نوکر لگا لہذا یہ کنسپٹ، یہ نظریہ، یہ سوچ اپنے دل و دماغ میں کر دیو کہ دولت معیار عزت نہیں، بولو معیار عزت نہیں۔ قرآن اس چیز کی نفی کی ہے، دولت اولاد دنیا کی لوڑ ہے، ضرورت ہے۔ حضرت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اس کا دیکھو سبحان اللہ، اے ایمان والو خیال کرنا، لا تلہکم تم ہلاکت وچ نہ پا دے، اموالکم تواڈے مال، تواڈی دولت، تواڈی دنیا تانوں ہلاکت وچ نہ پا دے، اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ دی یاد تو غافل نہ کر دے مال دی اولاد۔ یہ دنیا کی زینت ہے۔ قرآن اور مقام نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے مال دے بیٹے دنیا دی زینت نے، آخرت کی نہیں۔ بولو المال والبنون، مال میں نہ مال دولت، بنون علم کی جمع، بیٹے
فرمایا مال کے بیٹے زینت الحیات الدنیا، اے اولاد میں مال جس صرف دنیا کی زینت، آخرت کی منزلیں نہیں۔ اتنا آیت دوبارہ ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو، لا تلہکم، لام نامی تلہکم، تلہک ہلاکت میں نہ پا دے، قوم دوانو اموالکم، تواڈے مال، اولادکم، تواڈی اولاد دوانو ہلاکت میں نہ پا دے، وَمَن یفعل ذَلِکَ، جنہیں یہ فعل کر لیا مال دے، ماں کی مصروفیت پہ جا کے، اولاد کی مصروفیت پہ جا کے، اللہ کی یاد کو، اللہ کی نماز کو غافل ہو گیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہ بندہ خسارے اور قرآن کا دیسی جو پیش کر رہا مال کے اولاد میں کھیڑے لگ جائے، اس مال اولاد کی مصروفیت میں جا کے نماز جاتی رہے، مال اولاد کے چکر میں جا کے دین تو غافل ہو گئے، حق کے سچ تو دور ہو گئے، جدوں دیکھے ذاتی مفاد کو اگے رکھے، اپنی اولاد کو اگے رکھے، اپنے تعلق کو اگے رکھے، اپنی رشتہ داری کو اگے رکھے، کسارے بچے اور یہی انسان کی اتنیش یہ اتنیش اور ذرا اٹھائی سے پڑھے جانے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ تحریم کے اندر، انما اموالکم واولادکم فتنہ، انما بیشک اموالکم تواڈے مال، اولادکم تواڈی اولاداں فتنہ، فتنہ شادی، فتنے دا معنی کیا؟ بولو فتنے دا عام بندے فتنے تو مراد لڑائی نہیں، ایک چیز ہے فتنے مراد فساد نہیں ہے، ایک چیز ہے لحاظ لیکن عربی لفظ فتنے دا معنی آزمائش، مال کی اولاد اللہ نے بنائی ازمائش واسطے ہے کہ میں دیکھنا کہ اللہ فرماتا ہے مال بھی نقد ہے، اولاد بھی نقد ہے، مال بھی میٹھا ہے، اولاد بھی میٹھی ہے، میں دیکھنا کہ میں اولاد کے مال دا بننا ہے یا آمنہ کے لال دا بننا ہے، یہ ازمائش ہے۔ وہ واقعہ یاد کر جدوں آدم علیہ السلام نہیں سی، بشریت تو نہیں سی، وعدہ الست، وعدہ الست، روما کو اللہ نے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ ساری روما نے آخیا قالوا بلا، ہاں یا اللہ تو ساڈا رب ہے، میں نے کیا ہے، تسا نے کیا ہے، امیر نے بھی کیا ہے، غریب نے بھی کیا ہے، قالوا اے میرے مولا، علیہ فرمایا رسول ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہیں کہہ سکتا الستو بإلہکم، کیا میں تمہارا الہ معبود نہیں ہوں؟ الہ نہیں کیا بلکہ رب کیا، حکمت کی ہے، اشارہ کی ہے، رب دا لفظی معنی ہے پالنے والا، بولو کی معنی پالنے والا، اللہ فرما رہا ہے وہ تو پالن والا کون ہے؟ جدوں کی گل سی عالم ارواح دی، عالم ارواح دی، علی آدم علیہ السلام کا جسم مبارک نہیں بنیا، حکمت اللہ پوچھ رہا ہے کہ تہاڈا پالن والا کون ہے؟ جڑا پالے پلن کا تعلق رزق نال ہے کہ نہیں؟ وہ پلن کا تعلق رزق نال ہے کہ نہیں؟ رزق نال ہے نا، رزق نال ہی بندہ پالتا ہے،
کا معنی پڑے گا کہ کیا میں تمہارا رزاق نہیں ہوں؟ رب کا معنی کی بنے گا پالنے والا، تے پالنوں کیا تے رزق دینے والا، رزاق کہہ سکتے ہیں کہ لہذا کیا میں تمہارا رزاق نہیں ہوں، رزق دینے والا نہیں ہوں؟ ساری روح نے ادو کیا ادو روح روٹی کھاندی کوئی کھاندی کوئی نہیں، روح نہ روٹی کھاوے نہ پانی کھاوے پیوے، لہذا وہ تو روح دا جہان سی کہ اللہ نے رزق دا ذکر کیتا تے روح نے کیا چھڈیا یا اللہ ہاں تو ساڈا رب ہے، ساڈا رزاق ہے، سانو پالن والا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایتھے نہیں، جواب دنیا بھیج کے رواں گا، ایتھے تو بیٹھے اور جواب دیتا تو ساڈا رب ہے، دنیا کے لاگا اولاد بھی دے گا مٹھی، دولت بھی دے گا مٹھی، عزت بھی دینا تو مٹھی، یہ بھی پیاری چیز ہے نا، ہر بدل عزت بھی پیاری، اولاد بھی پیاری، مال بھی پیارا، کہ فرمایا مٹھیاں چیزاں دے کے دنیا میں تہاڈی ازمائش کراں گا، جدو دنیا تو زندگی گزار کے واپس آؤ گے یہ سوال پھر کراں گا، الستو بربکم، کیا میں جے عالم ارواح تہاڈا رب سی تے دنیا وچ میں رب منیا کہ مینوں کرے؟ یعنی آج ہر بندہ رب کی بھول گیا، آندا میرا فلاں تعلق ہے، فلاں تعلق ہے، فلاں وسیلہ، جن کے وسیلہ پر حق بولو وسیلہ پر حق ہے، لیکن تمام وسیلے ذریعے کا حکم دیتا گیا، لیس الانسان الا ما سعى، جتنا بندہ سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا رہتا کیا کر دیتا ہے، لیکن دنیا میں جا کے جاتا ہے 10 ہوئے ادھر نماز کا ٹائم ہوئے تے دنیا کا کام ہوئے کیا کرے گا، ادمیاج بن گئی نہ بنی، ادھر سویر کی نماز کا ٹائم ہوئے ادھر گودی گود لینا ہوئے، 2 دن ناراض کرو گے کہ رب کو ناراض کرو گے؟ نہیں، گھر کا ٹائم ہو گیا کہ نماز دیر ہو جاتی ہے، کہ گھر کڈن واسطے تو نماز سویر کی چھڈے، 2 دن راضی کرے کہ رب کو ناراض کرے، صبح نماز چھڈ کے باجماعت، یہی ازمائش، یہ مال نہیں بولو، زیادہ مال ترجیح دیتی ہے، دین نو ترجیح نہیں دیتی، یہ نہیں سوچیا ایک 2 3 اس جگہ تے ڈانگا پکی تو نہیں کرنا لگا، دوسرے دے دیں گے، لیکن یہ چاہتا سی کہ 2 یار تو بھی چل نماز پڑھ، میں بھی نماز پڑھا پھر آ کے یہ اکبر سی کہ تو ہی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہاں، چل پاٹے رکھ کے چل تو ہی مسیح کے چل جماعت نماز پڑھی ہے، اس کے بعد آ کے تو دودھ پا یہ دونوں کی برکت ہے، میری دوسری کہ سادہ کھانا ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو کہ ٹریکٹراں تے عالمانی تقریرا ہوندی سی، تلاوت تو صبح شروع ہوندی سی، کوئی نعت گاونی تے حالت چ رہنے تو برکتاں ہوندیاں سی، اور جناب والا ٹریکٹر بعد سٹارٹ ہو جاتے، گانے دی کلیاں دی جس پہلا سٹارٹ ہوئی ہوندی ہے، اور ٹریکٹر اپنا پیاری دے برکت دے رہا ہے، بسم اللہ شینا برکت پہندی ہے، بولو بسم اللہ انڈیا دے گانے تو پڑھنی آپاں کی برکت پہنی اس گھر میں، اس زمین میں، اللہ نے کہا ازمائش کی جناب کرنے لوگوں، ساری ازمائش مال کی اولاد، قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال کی اولاد کی بولو فتنہ، سکول کی واری آئے، بچے نے نوا آ کے چنگے سکول تے بٹھا کے بڑی عزت نال سکول کے گیٹ تے چڑھ کے آؤندے ہیں، کیا یہ تعلیم ضروری ہے؟ کیا فرض ہے؟ کیا واجب ہے؟ جڑی تعلیم فرض ہے واجب ہے وہ قرآن و حدیث میں، اس پاسے توجہ نہیں، جڑی مستحب ہے نہ پڑھو گناہ نہیں، بولو نہ پڑھو گناہ نہیں، پڑھ لو گے کبھی گناہ نہیں، پڑھ لو کبھی گناہ نہیں، نہ پڑھو کبھی گناہ نہیں، دنیا ہی تعلیم ہے نا، لیکن جڑی اسی مسلمان
اپنی تعلیم اپنی